غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہر میں 7 سے 8 گھنٹے کے لیے بجلی بند، مضافاتی علاقوں میں 10 سے 12 گھنٹے کی جبری بندش، گرمی کے ماہروں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ لیسکو کا شارٹ فال 900 میگا واٹ ریکارڈ، 110 فیڈر اوور لوڈ۔ لیسکو سسٹم 2 سال سے اپ گریڈ نہ ہوا، خمیازہ عوام بھگتنے لگے۔ ادھر شاہدرہ کے مختلف علاقوں میں 20 گھنٹے سے بجلی غائب، کوٹ خواجہ سعید ہسپتال میں لوڈ شیڈنگ کے دوران اے سی اور پنکھے بند، جنریٹر کا متبادل انتظام نہ ہونے سے مریضوں کو مشکلات۔ بجلی کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ اضافی بجلی پر لیسکو کا ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن سسٹم فیل ہونے لگا۔ کمپنی کے 110 سے زائد 11 کے فیڈرز اور سینکڑوں ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز اوور لوڈ۔ لیسکو چیف کی تعیناتی کے دوران 2 سال سسٹم اپ گریڈ نہ ہو سکا۔ لیسکو نے غریب پر بجلی گرا دی، 102 یونٹ کا بل 1,09,736 روپے بھیج دیا۔ گھر میں ایک پنکھا 2 بلب ہیں۔ کوٹ لکھپت کا غریب رکشہ ڈرائیور بل دیکھ کر چکرا گیا۔ متعلقہ ڈویژن کے افسران پر بل درست کرنے کی بجائے دھمکیاں دینے کا الزام، حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ بجلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے 40% گیس پاور ہاؤسز کو منتقل، سسٹم سے 800 ملین کیوبک فیٹ گیس نکل گئی۔ کمپنی کے پاس 1800 ملین کیوبک فیٹ گیس موجود۔ صنعتی سیکٹر کے بعد گھریلو صارفین بھی متاثر ہونے لگے۔ شہر کے کئی علاقوں میں خواتین کو کھانا پکانے میں مشکلات۔ عوام کے لیے بری خبر، گھی اور تیل کی قیمتوں میں پھر ہوشربا اضافہ۔ درجہ دوئم گھی 8 روپے اضافے کے بعد 536 روپے کلو ہو گیا۔ درجہ دوئم کوکنگ آئل کی قیمت بھی 536 روپے پر پہنچ گئی۔ غریب کو 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑ گئے۔ ڈالر مہنگائی کی ہر حد پار کر گیا، انٹر بینک میں 2 روپے 77 پیسے مہنگا۔ ایک امریکی ڈالر 202 روپے 83 پیسے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 205 روپے کا فروخت۔ صرف 2 روز میں ڈالر تقریباً 5 روپے مہنگا ہو چکا۔ ملکی اور غیر ملکی قرضوں میں اربوں روپے کا اضافہ، سونے کی اڑان جاری، ایک دن میں ریکارڈ 4600 روپے مہنگا۔ 1 تولہ سونا 1,44,600 روپے کا ہو گیا۔ بھاگو دوڑو، پیٹرول پھر مہنگا ہو رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر چلنے والی غلط خبر نے شہریوں کی دوڑیں لگوا دی۔ عوام کی بڑی تعداد پمپوں پر پیٹرول ڈلوانے پہنچ گئی۔ حکومت کی جانب سے فی الحال پیٹرول مہنگا کرنے کی تردید، عوام کو افواہوں پر کان نہ دھرنے کی ہدایت۔ بجلی اور پیٹرولیوم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے آفٹر شاک، کاروگیٹڈ کاٹن ایسوسی ایشن کا خام پیپر کی قیمتیں بڑھانے کا اعلان۔ کاروگیٹڈ خام پیپر کی قیمت میں 14 روپے اضافہ کر دیا گیا۔ چیئرمین اعجاز ذکی کا کہنا ہے قیمت بڑھانے کی وجہ پیٹرول، بجلی اور گیس ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے لاہور میں ڈیرے، وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بلاول ہاؤس میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین سے ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی امور پر تبادلہ خیال۔ پنجاب کابینہ میں وزارتوں سمیت دیگر معاملات پر بات۔ ملک احمد علی، سلمان رفیق وزیر اعلیٰ کے ہمراہ آئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ، شرجیل میمن، ڈاکٹر عاصم حسین، سید علی حیدر گیلانی اور حسن مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ پنجاب کے ترقیاتی بجٹ سے متعلق مسودہ تیار۔ نئے مالی سال کے لیے پنجاب کا ترقیاتی بجٹ 600 سے 700 ارب ہوگا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے منصوبوں کے لیے 155 ارب، پرائمری ہیلتھ کی اسکیموں کے لیے 20 ارب رکھے جائیں گے۔ ہیلتھ انشورنس اسکیم کے لیے 130 ارب، سولر انرجی منصوبوں کے لیے 2 ارب اور ڈیجیٹل سروسز کے لیے 50 کروڑ مختص کیے گئے۔ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2022 کا مسودہ تیار۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کی تعداد 11 کی بجائے 9 رکھنے کا فیصلہ۔ ٹاؤن کونسل کی تعداد 27، میونسپل کارپوریشن کی تعداد 16 سے بڑھا کر 17 کی جائے گی۔ میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 234، ڈسٹرکٹ کونسل کی تعداد 35 ہوگی۔ پی ٹی آئی دور کا اساتذہ کے لیے 20,000 ٹیبلٹس کی خریداری کا اسکینڈل۔ 35,000 مالیت والا ٹیبلٹ 48,900 میں خریدا گیا۔ خریداری پر تحقیقات کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل۔ پی ایم آئی یو کو وینڈر کے بل کلیئر کرنے سے روک دیا گیا۔ انکوائری کمیٹی جلد رپورٹ حکومت کو پیش کرے گی۔
ایشیا کی سب سے بڑی علاج گاہ کی اپنی حالت خراب، میو ہسپتال کے مختلف شعبوں میں 8 لفٹیں بند، بار بار لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود لفٹیں ٹھیک نہ ہو سکیں۔ آئی وارڈ، ENT، OPD، آرتھوپیڈک اور پیڈ سرجری کے لیے آنے والے مریضوں کو مشکلات۔ ادھر 3 ماہ گزر گئے، ٹیچنگ ہسپتالوں کی ایمرجنسی کی حالت بہتر نہ ہو سکی۔ LDA شعبہ ٹاؤن پلاننگ افسران کا ایک اور کمال، سرکار کا پیسہ کیش کرانے کی بجائے کاغذوں میں دبا دیا۔ 3 سالوں میں 10,000 سے زائد پراپرٹی سے ریکوری باقی، سالانہ مستقل کمرشل پراپرٹی سے 50% بھی ریکوری نہ ہو سکی۔ DGLG کے نوٹس پر ریکارڈ کمپیوٹرائز کیا جانے لگا، مستقل اور سالانہ کمرشل عمارتوں کو بغیر فیس وصولی کھلی چھٹی مل گئی۔ ڈالفن اسکواڈ کا فیلڈ میں تنظیمی ڈھانچہ تبدیل کر دیا گیا، SHOs ڈالفن اسکواڈ کی پیٹرولنگ کے ذمہ دار قرار، ڈالفن اسکواڈ متعلقہ SHO کو رپورٹ کرنے کا پابند ہوگا۔ CCPO کے احکامات پر SP ڈالفن نے ہدایات جاری کر دیں۔ وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے حلف کے خلاف اپیلوں پر سماعت، کیا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا فیصلہ نظر انداز کر کے سماعت کر سکتی ہے؟ 5 رکنی لارجر بینچ نے فریقین کے وکلاء سے قانونی نقطے پر معاونت مانگ لی، عدالت نے کیس کی سماعت 13 جون تک ملتوی کر دی۔ پنجاب اسمبلی ہنگامہ آرائی کیس، سیکرٹری اسمبلی ملازمین 8 MPs کی عبورتی ضمانت کنفرم، 1 لاکھ مچل کے جمع کرانے کی ہدایت، 9 ملازمین نے عبوری ضمانت کی درخواستیں واپس لے لیں۔ استداد دہشت گردی عدالت نے تحریک لبیک کے 24 رہنماؤں کو بری کر دیا، رہا ہونے والوں میں نائب امیر تحریک لبیک پیر سید ظہیر الدین شاہ، علامہ فاروق الحسن، علامہ پیر افضل قادری اور دیگر شامل۔ استداد دہشت گردی عدالت کے جج عبید گل خان نے فیصلہ سنایا۔ کچہریوں میں 2226 اشتہاریوں کے کیس داخل دفتر، مجسٹریٹس نے اشتہاریوں کے شناختی کارڈ، جائیدادوں کی تفصیل مانگ لی۔ کینٹ کچہری میں 3670 اشتہاریوں، ماڈل ٹاؤن کچہری میں 507، ضلع کچہری میں 1049 اشتہاریوں کے کیس زیر سماعت ہیں۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کی مدت ختم، احتساب عدالت میں زیر التواء عبوری ضمانت کی درخواستیں غیر مؤثر ہو گئیں۔ نیب ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت کا اختیار اب صرف لاہور ہائی کورٹ کو حاصل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس، پری مانسون تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ حمزہ شہباز کی انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینک کی تعمیر جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت، وزیر اعلیٰ پنجاب کا انسداد ڈینگی کے لیے تمام محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم، وزیر اعلیٰ پنجاب کی اپنے حلقے کے کارکنان سے ملاقات، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان، کبیر تاج، توصیف شاہ، کاشف گوہر، حاجی حنیف اور دیگر ملاقات کرنے والوں میں شامل۔ حمزہ شہباز کا کوٹ خواجہ سعید مٹھا، یکی گیٹ ہسپتالوں میں بہتر علاج فراہمی کا حکم۔ لاہور کے 4 صوبائی حلقوں میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا وقت ختم، PP 158 سے سید مردان علی زیدی، رانا احسن شرافت، میاں علی رشید اور دیگر نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے۔ تاجر رہنما ناصر سلمان نے PP 158 کے لیے 3 کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ PP 167 سے نذیر احمد چوہان اور دیگر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ PP 168 سے ملک اسد علی کھوکر اور دیگر امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے۔ سیاسی کشمکش، پنجاب کے پارلیمانی امور 3 ماہ سے غیر فعال، پنجاب اسمبلی کی قائمہ کمیٹیوں کے اجلاس نہ ہو سکے، فروری کے بعد پنجاب اسمبلی قانون سازی نہ ہوئی، پارلیمانی امور غیر فعال ہو گئے۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب خواجہ احمد حسان کی گورنر ہاؤس آمد، بلیغ الرحمان کو گورنر بننے پر مبارکباد دی، گورنر نے نیک خواہشات کے اظہار پر شکریہ کیا۔ ادھر گورنر محمد بلیغ الرحمان نے MPA ظہیر اقبال کی زیر قیادت وفد کی ملاقات، سیاسی صورتحال، ملکی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کمشنر کا بجلی کی بچت، اسٹریٹ لائٹس مرمتی اخراجات میں کمی کا بڑا فیصلہ، سوڈیم لائٹس خریداری اور تنصیب پر پابندی عائد کر دی گئی، کمشنر محمد عثمان کی انتظامیہ کو 5 سالہ منصوبہ ترتیب دینے کی ہدایت، کہتے ہیں پورا شہر LED لائٹس پر منتقل ہوگا۔
CCPO بلال صدیق کمیانہ کی لاہور پولیس کے شہداء کی فیملی سے ملاقات، شہید سب انسپکٹر عبدالحمید، شہید کانسٹیبل محمد اکرم، ذوالفقار علی، امتیاز احمد اور دل محمد کی فیملی سے ملاقات کی۔ بلال صدیق کمیانہ نے شہداء پولیس کو خراج عقیدت پیش کیا، ورثہ سے مسائل دریافت کیے، بچوں سے اظہار شفقت، تحائف بھی تقسیم کیے۔ CCPO کی زیر صدارت اینٹی وہیکلز لفٹنگ سٹاف کا اجلاس، موٹر وہیکلز چوری کی وارداتوں ریکویزیشن پولیس کا جائزہ لیا۔ واسا لاہور کا سسٹم ڈیجیٹلائز کرنے کا فیصلہ، PITB واسا میں شفافیت کے لیے تکنیکی مدد فراہم کرے گا۔ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ کے وفد کی واسا ہیڈ آفس آمد، ممبر صوبائی اسمبلی چودھری شہباز، MD واسا غفران احمد کی زیر صدارت اجلاس، PITB سے عثمان وحید، رابعہ طارق اور طیبہ جمیل کی شرکت، شفافیت یقینی بنانے کے لیے PITB کی طرف سے مجوزہ حل کی سفارش رفت پیش۔ سابق رجسٹرار ہائی کورٹ چودھری ہمایوں امتیاز کی نماز جنازہ ادا، قاری حمید الحسن نے ماڈل ٹاؤن ای بلاک میں نماز جنازہ پڑھائی۔ چیف جسٹس ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی، سابق چیف جسٹس محمد قاسم خان کی شرکت، جسٹس ملک شہزاد احمد، جسٹس صفدر سلیم شاہد، جسٹس سردار احمد نعیم، جسٹس فاروق حیدر شریف۔ سروسز انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بیاد فیض مشاہرہ کا انعقاد، ڈاکٹر فخر عباس، انجم سلیمی، سید سلمان گیلانی، طاہر شاہیر، حمیدہ شاہین کی شرکت۔ مشاعرے میں ڈاکٹر محمد فاروق افضل، پروفیسر ڈاکٹر محمد امجد، پروفیسر طیبہ وسیم اور دیگر شخصیات بھی شریک ہوئیں۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں فن پاروں کی نمائش، پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا اور پروفیسر ڈاکٹر کنول امین نے افتتاح کیا۔ طالبات نے ہاؤسنگ، ہوم مینجمنٹ، انٹیریئر ڈیزائن کے فن پارے پیش کیے۔ اساتذہ نے طالبات کی روایتی اور جدید انداز کی اشیاء کو سراہا۔ نیشنل ہائی وے پولیس ایفرو ایشین اور الراضی انسٹیٹیوٹ میں معاہدہ، DIG موٹر وے محمد یوسف ملک اور ڈاکٹر سید عامر گیلانی نے دستخط کیے۔ معاہدے کے تحت پولیس شہداء کے بچوں کو مفت تعلیم دی جائے گی۔ فیفا فٹ بال ورلڈ کپ ٹرافی ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ گئی۔ PC ہوٹل میں فیفا فٹ بال ٹرافی کی تقریب رونمائی، سابق فرینچ فٹ بالر کرسٹن گریمبو، سیکرٹری PO خالد محمود، سیکرٹری سپورٹس اسد اللہ اور دیگر کی شرکت۔ لاہور سے فیفا ٹرافی سعودی عرب جائے گی۔